تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مسافر سے آدھی نماز معاف فرما دی، 4 رکعت والی 2 پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی نماز قصر جو کرتے ہیں ہم، اور مسافر اور دودھ پلانے والی حاملہ سے روزہ معاف فرما دیا گیا کہ ان کو اجازت ہے کہ اس وقت نہ رکھے، بعد میں وہ مقدار پوری کر لے۔ رمضان المبارک میں کوئی عورت ایسی ہے دودھ پلانے والی اپنی اولاد کو، تو اس کے لیے تو کھانا پینا ضروری ہے، اگر وہ نہیں کھائے گی پیے گی تو اس کو چونکہ دودھ جنریٹ ہی نہیں ہوگا اس کی باڈی میں، ہے نا۔ اور حاملہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس سے بھی اللہ رب العزت نے اس کو بھی اس بات کی اجازت دی کہ وہ رمضان المبارک میں روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن یہ روزے چھوڑنے کے باوجود بھی جب آپ اس پوزیشن میں آ جائے، مسافر نہ رہے، وطن میں لوٹ جائے، حاملہ عورت اس کے ڈیلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد اس کو روزے رکھنا ہے، معاف نہیں ہوں گے، چھوڑنے کی اجازت ہے کہ ابھی چھوڑ دو بعد میں رکھنا پڑے گا، معاف نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ فرض ہے۔ اسی طریقے سے نماز بھی فرض ہے، آپ اگر آپ کی صحیح وقت میں، ادا کے وقت میں آپ اس کو ادا نہ کر پاؤ اور آپ کی نماز کا وقت نکل جائے، گزر جائے، قضا ہو جائے، تو بعد میں بھی پڑھنا ہی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ نماز معاف ہو جائے گی۔ مسئلہ حمل، بچے کو دودھ پلانا، بیماری، بڑھاپا، خوف ہلاک اور اکراہ اور نقصان عقل اور جہاد، یہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہے۔ ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے گا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ کون کون سی چیز؟ ایک تو حاملہ عورت کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہے، دوسری وہ عورت کہ جو ابھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تیسرا وہ شخص کہ جو کسی بیماری میں مبتلا ہے نا، چوتھا ایسا انسان جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہے، بالکل بڑھاپے میں ایسی پوزیشن میں ہے کہ بالکل نڈھال ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اور خوف ہلاک اور اکرا، یعنی کہ ایسی بیماری میں یا ایسی حالت میں انسان ہے کہ اگر وہ بھوکا رہے گا تو مر جائے گا، ہلاک ہونے کا ڈر ہے، اور ایسا انسان کہ وہ روزہ رکھے گا تو وہ پاگل ہو جائے گا، ہے نا، عقل کا نقصان ہونا مطلب یہ ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گا ایسا شخص، یا پھر وہ شخص جو جہاد میں جا رہا ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ رب العزت کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے، وہ اس کے دین کی خاطر، ایسے شخص کو بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ یہ سب روزہ نہ رکھنے کے عذر ہے، اور ان وجوہ سے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ مسئلہ، جن لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا ان پر فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھے، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں ہے۔ عام طور پر، مثال کے طور پر، ایک اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان ہے نا، اور ابھی ابھی رمضان میں اس نے ایک روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، تو گناہ گار ہوگا، اور گناہ گار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اس روزے کی ادائیگی بھی کرنی ہے۔ ایک روزہ چھوڑنے پر 60 روزے رکھنے ہیں، 60 روزے ایسے رکھنے ہیں کہ پے در پہ، بغیر کسی ناگاہ کے، درمیان میں ایک روزہ بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھنا ہے، اور بغیر کسی ناگاہ کے۔ اگر بیچ میں ناگاہ ہو گیا تو پھر دوبارہ سے گنتی سٹارٹ ہوگی، دوبارہ سے گنتی سٹارٹ کی جائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بنایا ہوا قانون ہے انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، اس پر عمل کرنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور جو اللہ کے قانون پر عمل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پھر ایسے انسانوں کی، ایسے بندوں کی پرواہ نہیں، وہ پھر انہیں بربادی کی طرف ایسا دھکیلتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بربادی کی طرف بڑھتا جا رہا ہے اور اپنے آپ کو برباد کرتا جا رہا ہے، پتہ بھی نہیں ہونے دیتا جب وہ انسان کو برباد کرنے پر آتا ہے۔ تو قضا رکھنے کا حکم ہے،
اگر چھوٹ جائے. لیکن وہ لوگ جن لوگوں کا بھی میں نے نام گنایا، حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، جہاد میں جانے والا انسان، بیمار انسان، بوڑھا انسان، ایسا انسان کہ جس انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، ایسا انسان کہ جو روزہ رکھے گا تو اس کی عقل ختم ہو جائے گی، عقل کا نقصان ہونا، یا جہاد فی سبیل اللہ میں نہیں، یہ لوگ اگر روزہ چھوڑتے ہیں تو ان کو بھی روزہ رکھنا ہے. لیکن ان کے لیے آسانی یہ ہے کہ ان کے جو بعد میں روزے رکھنے کا حکم ہے اس کے اندر ترتیب ضروری نہیں ہے، وہ درمیان میں چھوڑ بھی سکتے ہیں اور پھر آگے سے گنتی کر سکتے ہیں. یعنی 5 روزے رکھ لیے، چھٹا نہیں رکھا، پھر 7ویں سے سٹارٹ کر دیا، تو ان کا وہ بیچ میں روزہ چھوڑ دینا وہ ان کی گنتی کو دوبارہ سے شروع نہیں کرے گا. یہ ان کے لیے رعایت شریعت میں اللہ رب العزت نے رکھی ہے. تو قضا رکھے، اور ان قضا روزوں میں ترتیب فرض نہیں ہے، اس لیے اگر ان روزوں کے پہلے نفل روزے رکھے تو یہ نفلی روزے ہو گئے، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لے. مثال کے طور پر کوئی اتنا بوڑھا شخص ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزے اس سال نہیں رکھ سکتا، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد اس کے جسم میں توانائی لوٹ کر آ گئی، طاقت دوبارہ سے آ گئی، اور وہ اس حالت میں آ گیا کہ وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو پھر اسے اس رمضان کے جو روزے اس نے چھوڑے ہیں آنے والے رمضان سے پہلے ان رمضان کے روزوں کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے لیے حکم ہے کہ بھئی عذر ختم ہو گیا آپ کا، اس عذر کی وجہ سے شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی نا چھوڑنے کی، لیکن آپ کا عذر ختم ہو گیا، آپ تو صحت مند ہو گئے، تو شریعت کہتی ہے کہ آپ روزے رکھ، اب پورے کر. حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ جس پر اگلے رمضان کی قضا باقی ہے اور وہ روزے نہ رکھے، اس کے اس رمضان کے روزے بھی قبول نہیں ہوں گے. مطلب اگر پیچھے چھوڑے رمضان کے روزوں کو اور ابھی رکھ رہا ہے، پچھلے سال کے روزے چھوڑ دیے تھے، ابھی رکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ جو تو رکھ رہا ہے یہ بھی قبول نہیں ہوں گے جب تک پچھلے نہیں رکھے گا، پچھلوں کی ادا نہیں کرے گا. اس لیے توبہ کرے وہ لوگ اور پہلے ادا کریں ان روزوں کو جو پہلے چھوڑے ہیں، اس لیے کہ آپ کا یہ کھاتا تو سٹارٹ ہی نہیں ہو رہا، آپ نے پچھلا بقایا ہی نہیں بھرے ہے. پچھلا بقایا بھرو گے تو اگلا سٹارٹ ہوگا نا. اللہ رب العزت کے ہاں ہر چیز کا حساب رکھا جا رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو شن برابر بھی، ایک لمحے برابر بھی غلط کرے گا اس کا پرینام بھگتے گا، اس کا نتیجہ دیکھے گا، اور جو ایک لمحے کے برابر بھی، ایک شن کے برابر بھی اچھا کام کرے گا اس کا نتیجہ بھی اسے دیکھنا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا حساب لکھا جا رہا ہے. آپ اگر اس مرتبہ کے رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، پچھلے نہیں رکھے تھے، تو اس مرتبہ کے بھی قابل قبول نہیں ہوں گے. پہلے پچھلے رکھ پھر اگلے پر آ. اور اگر روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اب پہلے اس رمضان کے روزے رکھے، قضا نہ رکھے، بلکہ اگر غیر مریض اور مسافر نے قضا کی نیت کی جب بھی قضا نہیں بلکہ اسی رمضان کے روزے رکھنا پڑیں گے. شیخ فانی اس بوڑھے کو کہتے ہیں کہ جو بالکل کھوسٹ بوڑھا ہو جاتا ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے کہ لاغر ہو جاتا ہے، اس کو اٹھانا بیٹھانا پڑتا ہے. شیخ فانی کہتے ہیں اسے اردو میں، یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب روز بروز وہ شخص کمزور ہی ہوتا جا رہا ہے، اس کی جو جسمانی طاقت ہے وہ کم ہوتی جا رہی روز بروز. ایسا بوڑھا انسان جو روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزے رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ ہی آئندہ اس بات کی امید ہے کہ اتنی طاقت اس میں آئے گی کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، شریعت نے دی ہے. اور ہر روزے کے بدلے میں فدیہ یعنی دونوں وقت ایک مسکین کو بھرپیٹ کھانا کھلانا اس پر واجب ہے، یا ہر روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کے مقدار مسکین کو وہ شخص صدقہ فطر ادا کرے گا. کون؟ شیخ فانی. کب؟ کہ جب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، اور جب نہیں رکھ سکتا تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ دو ٹائم کا ایک مسکین کو کھانا کھلائے، 2 وقت کا، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر فدیہ صدقہ فطر ادا کرے.
مسئلہ وہ صدقہ فطر کا جو معاملہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے اگلے بیانوں میں آئے گا، کتنا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے۔ اگر ایسا بوڑھا شخص گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو گرمی میں نہ رکھ کر سردی میں رکھے، اور ایسا کرنا اس پر فرض ہے۔ مثال کے طور پر ابھی رمضان گرمیوں میں آ رہے تھے، اس سال کا رمضان تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے، دن میں اگرچہ گرم ہے لیکن رات میں ٹھنڈا ہو رہا ہے، لیکن جو ابھی رمضان گزرے ہیں گرمیوں میں، تو بوڑھے لوگ جو پریشانی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے گرمیوں کی حالت میں، ان کے لیے شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ گرمیوں کا موسم گزر جانے کے بعد، جب موسم اس لائق ہو جائے، جو سوٹیبل ہو اور ان کے لیے ایسا ہو کہ وہ اب روزہ رکھ سکتے ہیں، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ بزرگ لوگ اس موسم میں پھر روزے رکھیں گے، ابھی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ ابھی ان کے لیے طاقت نہیں ہے، ان کے پاس قوت نہیں ہے رکھنے کی، تو وہ ٹھنڈی کے دنوں میں روزے رکھے، شریعت اجازت دے رہی ہے۔ اگر فدیہ دینے کے بعد اتنی طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکے تو فدیہ صدقہ نفل ہو کر رہ گیا، ان روزوں کی قضا کرے۔ کوئی شیخ فانی یا بوڑھا شخص ایسا تھا کہ جس نے روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دیا ہے نا، لیکن اب فدیہ دینے کے 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد اس کی طاقت دوبارہ سے بحال ہو گئی، اور اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ اب وہ روزے رکھ سکتا ہے، تو اس نے جو فدیہ دیا ہے وہ صدقہ فطر جو تھا وہ صدقہ نفل ہو گیا، وہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بدل دیا۔ اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اب تو واپس دوبارہ روزے رکھے گا، کیونکہ تجھ میں طاقت لوٹ آئی ہے، عذر تیرا ختم ہو چکا ہے۔ جب عذر ختم ہو جاتا ہے تو حکم بدل جاتا ہے۔ مسئلہ یہ اختیار ہے کہ شروع ہی رمضان میں پورے رمضان کا بیک وقت فدیہ دے دے یا آخر میں دے۔ ایسا شخص جو بوڑھا، وہ چاہے تو پہلے رمضان سے ہی، شروع سے ہی مطلب کہ فدیہ ادا کر سکتا ہے پورے رمضان کا۔ عورت بغیر شوہر کی اجازت کے نفل روزے نہ رکھے، اور اگر رکھ لے تو شوہر توڑوا سکتا ہے۔ نفل جو روزے ہوتے ہیں رمضان کے علاوہ جتنے بھی روزے ہیں وہ نفل روزے ہیں، ٹھیک ہے، تو رمضان کے علاوہ جو روزے ہیں اگر عورت رکھنا چاہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ شوہر کی اجازت لے۔ اگر شوہر اجازت دے تو وہ روزہ رکھے، اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر رکھ لیا تھا اور اگر پھر شوہر کہے کہ میں کہتا ہوں کہ توڑ، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ توڑے، اس لیے کہ نفل روزہ ہے۔ نفل روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھنا جانا چاہیے، اور اگر رکھ لیا اور شوہر کہے کہ توڑ دے تو توڑنا پڑے گا، اور اگر کہے کہ ٹھیک ہے پورا کر لے تو ثواب ملنے گا۔ اس کی قضا میں بھی شوہر کی اجازت درکار ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان اور قضائے رمضان کے لیے شوہر کی اجازت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ شوہر منع بھی کرے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ بیوی اور عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ رمضان کے روزوں کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر شوہر منع بھی کرے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ شوہر کے خلاف جا کر بیوی اور عورت جو ہے تو وہ روزہ رکھے گی۔ یہ شریعت اسلامیہ کا قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مسائل پر ہمیں عمل کی توفیق رفیق